ہو گئی اور امت کے اس حال پر جو بدی ہوئی ہے وہاں سے اقبال نے ایک اور رونا رویا ہے۔ قربان کے اقبال نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ اقبال نے پھر ان مسند نشینوں کو اور ان تجوریاں بھرنے والوں کو پکڑ کر کے کہا کہ جو مدارس سے طلباء جو نکلے تھے، جو مدارس کے دین فروش نکلے تھے، ان کی احیاء اور جو مسجدوں پر جا کر کے بیٹھ گئے، جو مجاور بن کر کے بیٹھ گئے، ان کے ضمیر کو پھر ایک دفعہ جھنجھوڑا۔ وہ تو نذرانوں پر لگتا ہے۔ علامہ اقبال جب لاہور میں آئے تو ایک پیر صاحب انہیں ملنے آئے، بڑا معروف واقعہ، اور اقبال نے بڑا درد بڑی بات اس پر کی۔ بڑے پیر صاحب تھے، نامور، ملنے آ گئے اقبال۔ لاہور کے دوسرے کونے میں ایک ان کا مرید بھی رہتا تھا، پیر صاحب۔ تو مرید کو پتہ چلا کہ پیر صاحب آئے ہیں بڑے دور سے، تو میں بھی زیارت کر لوں، ملا ہوں جا کر کے۔ جب مرید آیا پیر صاحب کو ملنے کے لیے، تو اقبال بھی ساتھ بیٹھے تھے۔ اقبال کے گھر جو تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کے گھر جو تھے، پیر صاحب کو مرید نے ہاتھ ملایا اور کہا حضور دعا فرمائیں، میری بیٹی کی شادی ہے، دعا فرمائیں، میری بیٹی کی شادی ہے، تو اللہ پاک کو یہ اسباب پیدا کر۔ پیر صاحب نے دعا فرمائی کہ اللہ اسباب پیدا فرما، مہربانی کر۔ جب جانے لگا تو اس نے ساتھ کہا حضور دعا دل سے فرمانا، کیونکہ میں 100 روپے کا پہلے بھی مقروض ہوں۔ 100 روپے کا، اس وقت 100 روپیہ لاکھوں کے برابر تھا۔ ان کا حضور 100 روپے کا پہلے بھی مقروض۔ یہ ریکویسٹ دوبارہ کی اور جیب سے 10 روپے نکال کے نذرانہ پیر صاحب کو پیش کیا، نذرانہ پیر صاحب کو، اور پیر صاحب نے نذرانہ لے کے جیب میں ڈال دیا۔ جب وہ جیب میں ڈال دیا تو اقبال کی ہنسی نکل گئی، اقبال کی ہنسی نکل گئی، ضبط نہ کر سکے گا، ہنسی نکل گئی۔ جب مرید چلا گیا تو پیر صاحب نے پوچھا اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کہ اقبال آپ کیوں ہنسے، آپ کیوں ہنسے؟ تو قربان جائے اقبال نے فرمایا حضور میں آپ کی دعا کی قبولیت پر ہنسا، آپ کی دعا کی قبولیت پر ہنسا۔ کہا کیسے؟ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی؟ میری دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا حضور جب اس نے کہا تھا کہ حضور میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں، میں 100 روپے کا پہلے بھی مقروض ہوں، 100 روپے کا پہلے بھی مقروض ہوں، تو آپ نے اس نے 10 روپے نکال کر کے دیے تو آپ نے جیب میں ڈال دیے، تو یہ دعا کی قبولیت ہے کہ پہلے وہ 100 کا تھا، وہ 110 کا مقروض ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 10 واپس کر دیتے، پہلے ہی تو مقروض ہے، تو بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، میری طرف سے بھی 10 اور لے جا۔ تو مجھے اس پر ہنسی آئی، مجھے اس پر ہنسی آئی۔ اس پر پھر اقبال نے پوری ربائی لکھی ہے جو اقبال خون کے آنسو ہوتا ہے، اقبال خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ اور اس کے بعد اقبال نے اگلی بات کہی، اس نے کہا شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانند بوتانے پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ وہ جو مرید آتے ہیں نا وہ تو پیروں کو بڑا سمجھتے ہیں، مگر پیر جو کعبے کے جو برہمن ہیں، کعبے کے جو رکھوالے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ آئے ہڑپ کر لو، جو کچھ آئے ہڑپ کر لو۔ پھر اقبال اگلی بات کرتا ہے نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا۔ اے اقبال تیری قبر پر رحمت نازل ہو، تو کیسی فکر اس امت کو دے کے گیا؟ اس نے کہا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر۔ یہ پیروں کو جو نذرانہ جو وصول کرتے ہیں غریبوں سے اور غریبوں کی مدد نہیں ہوتی، فرمایا یہ خرقے کے اندر بڑے بڑے سالوس چھپے ہوئے، دشمن چھپے ہوئے ہیں، اور یہ کعبے کے بڑے بڑے آپ کو بڑے رکھوالے دکھائی دیتے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، اب وہ طلباء کی بات کرتا ہے مدارس سے نکلنے والے، میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیب۔
وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں یہ تصوف آ گیا ہے کہ الا ماشاء اللہ۔ پھر اگلی بات کہتا ہے قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ ہو گئے رخصت۔ قم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے ہو گئے رخصت، رہ گئے قبروں پہ بجاور اور غور کر۔ میں نے شاید آپ کو ایک جمعے پر کہا تھا، ایک بزرگ کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ مزاروں پر جاتے ہیں تو وہاں سکون قلب نہیں ہے، سکون قلب نہیں ہے۔ اس نے کہا مزار خالی پڑے ہیں، مالکوں نے سب کو مدینہ بلا رکھا ہے، مالکوں نے سب کو مدینہ بلا رکھا، اس لیے وہاں سکون کوئی نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ یہ بڑا دکھ ہے جو مدارس نے دیا ہے ہمیں اور تربیت نہیں کی، امت کی رہنمائی نہیں کی، وہ جو کھیت ملی تھی اس کو ہدایات نہیں عطا کی، اور آج جو باتیں کریں سیدھے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ فتووں کی مشینیں رکھی ہیں مدارس کے اندر، وہ چلاتے ہیں اور فتوے ہر روز مشین سے نکلتے ہیں جیسے فوٹو کاپی نکلتی، ایسے فتوے امت کے خلاف نکلتے ہیں۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ جب یہ حالات پیدا ہو جو تو پھر امت لاشیں ہی اٹھاتی ہے، وہ آواز نہیں اٹھا سکتی، پھر امت لاشیں ہی اٹھاتی ہے، پھر وہ آواز کبھی نہیں اٹھا سکتی۔ کیوں کہ وہاں سے جہاں سے سوچ ملنی تھی، حق کی سوچ ملنی تھی، وہ جنہوں نے رسم شبیری ادا کرنی تھی وہ خود غلام بن گئے، غلام ابن غلام بن گئے، ان کی زوجیں بھی غلام، سب کچھ غلام بن گیا۔ جب غلام کی سوچوں میں آ گئے تو پھر امت تباہ حال ہے، پھر ابابیل نہیں آتے، پھر ایک فلسطین جل رہا ہے پتہ نہیں کتنا جل۔ اور یاد رکھیں لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ، یہ قرآن کا اعلان ہے، پیغام ہے، امت اگر تم اسی ڈگر پر رہے تو اب تو فلسطین ہے، پھر ایران ہوگا، پھر پاکستان کی باری ہے۔ یہ ان کے پلان میں شامل ہے، انہوں نے بڑی لمبی پلاننگ کر رکھی ہے، سال ہر سال کی انہوں نے لمبی پلاننگ کر رہا ہے، اور اس سال ہر سال کی پلاننگ پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ہم تو تسبیح پڑھ رہے ہیں، وظیفے کر رہے ہیں اور چادریں چڑھا رہے ہیں اور منتیں مان رہے ہیں اور نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور آج ہم ایک ووٹ پر حق کی آواز کھڑی نہیں کر سکتے، تو کل جب ہم پر مشکل وقت آ گیا، اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے، وہ تو فلسطین کے مجاہدین، ان بچوں کی قبروں پر سلام ہے، ان بچوں کی شہادتوں کو سلام ہے، ان بچوں کی، ان جوانوں کی قبروں کو سلام ہے، ان جوانوں کی لاشوں کو سلام ہے جو اس بارود کی آگے جانے دے رہے ہیں مگر امت وحدت کو پکار رہے ہیں۔ تو میں امت وحدت کی بات نہیں کرتا، فلسطینیوں کو مشورہ دوں گا کہ کسی بریلوی مسلمان کو بلائیں، کسی دیوبندی مسلمان کو بلائیں، کسی شیعہ مسلمان کو بلائیں، امت وحدت کچھ نہیں، یہاں پر مسلکوں کو بلائیں تو شاید کوئی اپنی مسلک کی غیرت کرتا ہوا آ جائے۔ تمہاری عظمت کو سلام ہے، وہ تو مر رہے شہادتیں پا رہے ہیں اور بموں کے سامنے صبح سے لے کر شام تک لاشیں اٹھا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اے پاکستانی قوم، ہم تو لاش بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم تو ایک ووٹ پر نہیں اپنی سوچ بدل سکتے، لاش اٹھانی تو بڑی دور کی بات ہے، لاش اٹھانی تو بڑی دور کی بات ہے۔ پاکستان کی دھرتی پر، پاکستان کی قوم کے اندر یہ آوازیں کس نے ڈالی ہیں؟ یہ سوچ کون دے رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ پاکستان لے لیا؟ آج یہ قوم باتیں کر رہی ہے، میں کانوں سے سن رہا ہوں، اور بڑے بڑے عزت مآب لوگوں کی کا زبانوں سے یہ باتیں سنی جا رہی ہیں، اور اس وقت بڑی تیزی سے یہ ہوا پھیل رہی ہے۔ کون کر رہا ہے؟ ہم سوئے ہوئے، ہم تو مسجدوں میں وظیفے، تسبیحاں، جمعے پڑھ رہے ہیں، اور یہ سوچ یہاں تک آ گئی ہے، اب ہر صوبائی سطح پر ہر صوبے کی قوم الگ الگ بیانیاں دے کر آ رہی ہے، اور جب بیانیاں الگ الگ ہو جائیں تو پھر شرازہ تو پہلے ہی منتشر ہے، اب اور بکھرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ وہ واصف علی واصف کا جملہ تو یاد آتا ہے کہ یہ پاکستان نور ہے، اس کو کبھی نور کو کبھی بجھایا نہیں جا سکتا، مگر اللہ کا ایک نظام قدرت بھی ہے، جب قوم نعمتیں بھول جائے تو پھر نعمتیں ان سے چھین بھی لی جاتی ہیں، پھر نعمتیں واپس بھی لے لی جاتی ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو یہ قوم اگر ہم اپنی آواز نہ اٹھائیں تو یاد رکھیں، اللہ نہ کرے وہ وقت آ جائے، مگر یہ آوازیں جو اٹھ رہی ہیں
خطرناک آوازیں ہیں، یہ بڑی خطرناک آواز ہے، لہذا امت کا شرازہ مخیف ہے، کردار کسی نے ادا نہیں کیا۔ وہ جو مدارس سے طلباء اور معتمین تھے اور مدرسین تھے، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھایا، امت بکھرتی چلی گئی۔ پھر سارے معاملات جب بکھر گئے تو تیسرا عنصر آتا ہے کہ آخر قوم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوئی، یہ نذرانے، یہ جلوس، یہ میلاد، یہ محافل، یہ بڑے بڑے پروگرام منعقد کر کے، نذرانے لنگر کھا کر کے، ہڑک کر کے، ڈکار مار کے سوئی رہی، یہ حق کے ساتھ یہ قوم کب کھڑی ہوگی؟ پھر سورہ العصر آتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پھر امت پر، پھر قوم پر بڑی ذمہ داری، بڑی آزمائش آتی ہے، اور وہ بڑی آزمائش کیا ہے کہ پھر اللہ رب العزت اس قوم کو دیکھتا ہے کہ حق کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں۔ پھر والعصر کا پیغام آتا ہے،